پروردگار ہمارے لیے ہمارے اس نور کو کامل فرما دے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان میں سب برابر نہیں تھے۔ ایک ایمان ابو بکر صدیق کا تھا، ایک عام صحابی کا تھا، ایک ہم میں سے کسی کا تھا۔ زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اسی ریشیو پروپورشن سے نور ملے گا میدان حشر میں، جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا، اور پل صراط پر سے گزرنا ہے جس کے نیچے جہنم ہے۔ ذرا ٹھوکر کھائی اور گئے اور گر گئے۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے، ان کے پاس نور ہوگا سامنے بھی اور داہنی طرف بھی۔ سامنے نور ایمان کا ہوگا، داہنی طرف اعمال صالحہ کا۔ منافقوں کے پاس ہوگا نہیں، دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے، کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی ذرا آرام سے ٹھہر کر چلو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس تو نہیں۔ اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے صنعاء تک اس کی روشنی چلی جائے، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا، گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے نا، وہ بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتی، نہیں قدموں کے آگے تو پتہ ہے نا کوئی گڑھا ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا، یہ تو نظر آ جائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا، جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس پر اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے، تو ہمیں بخش دے، مغفرت فرما دے اور ہمارے نور کی تکمیل کر دے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام وعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن۔ لهم البشرى فی الحیات الدنیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ کون ہے جو ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش پر گامزن رہے۔ لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی خلق کی ہے، اسی اصول پر۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اس کا تجزیہ کیجیے، یعنی ولی کون ہے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا، پہلا قدم تو ہو گیا شہادت، وربل اٹیسٹیشن۔ دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بہت مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ حجرات کی میرے بیان میں۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ بدو دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے۔ ایمان تو تب ہوگا جب کہ دل کے اندر یقین پیدا ہو، اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، دل کے اس یقین کی انٹینسٹی اتنی ہو جائے کہ اتنا یقین ہو جیسے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا، جسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ یہ یقین کا درجہ، یہی احسان، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ یقین تو کم سے کم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ تو یہ اس ایمان کے درجے ہوتے چلے جائیں گے، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ چوم، اور اسی کا نام احسان ہے، وہی تصوف کی منزل ہے، یقین اس درجے ہو جاتا کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ اسی طرح تقویٰ کے بھی مراحل ہیں۔ یہ جو شراب کی حرمت کے ضمن میں آخری آیتیں آئیں سورہ مائدہ میں 91 92،
اور پھر 93 میں جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسی نجس چیز تھی، تو ہمیں تو پیتے ہوئے کسی کو 60 برس بیت گئے، فرض کی 63 برس کی عمر اس وقت تھی، تو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 170 برس کا تھا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں، عرب کے کلچر کا یہ جزو لازم تھا، جیسے آج مغرب کی تہذیب میں جزو لازم شراب کے بغیر کسی کھانے کا تصور نہیں ہے، کھانے کے ساتھ جو ہے شراب تو ہوگی۔ لیکن جب یہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر گامزن تھے ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پرسش نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے۔ اس آخری حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا وہ معاف ہے۔ اذا اتقوا، جبکہ انہوں نے تقوی پر روش برقرار رکھی، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور مزید ایمان لائے اور مزید عمل صالح کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان میں بڑھے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی ہوا اور احسان کے درجے پر فائز ہو۔ میں نے کیا بات بتانی چاہیے آپ کو؟ ایمان اور تقوی دونوں کے تین مراحل ہیں، 3 درجے۔ ایمان میں اقرار باللسان، پھر یقین قلبی، اور پھر یقین کی انٹینسٹی، اور تقوی ابتدائی، دوسرا، تیسرا۔ اب اس میں میں ذرا تھوڑا سا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں اس ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کا ظہور کن شکلوں میں ہوتا۔ ایک تو ایمان کے خارجی ثمرات ہیں، یوں سمجھیے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک درخت ہے، آم کا درخت ہے تو آم لگیں گے۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں 2 طرح کے پھل لگتے ہیں، ایک ظاہری جو نظر آتے ہیں، ایک باطنی پھل لگتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ظاہری پھل کیا ہے؟ نمبر 1 اطاعت، سم و اطاعت، اللہ کو مانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کلی، سنو اور مانو، فاسمعوا واطیعوا۔ دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اور جہاد کے 2 کھاتے ہو جائیں گے، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، دعوت، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، نظام برپا کر دینا، اقامت۔ اس میں تن من دھن لگانا، مال اور اپنے جسم و جان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف کرنا ہی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو خارجی جو ہے نظر آ جائے گا، کسی شخص میں اطاعت ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیا ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام پر کاربند ہے کہ نہیں، نظر تو آ جائے گا۔ جہاد کرے گا تو نظر تو آئے گا، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، جماعتی نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ۔ تو یہ تو ہے خارجی یا ظاہری جو ثمرات، ثمر کہتے ہیں نا پھل کو، ثمرات۔ ایک خاص قسم کا آم آپ کو معلوم ہے جو آج موسم ہے آم کا، ثمر بہشت اس کا نام رکھا گیا ہے، بہشت کا گویا کہ پھل ہے، بہت اونچی کوالٹی آموں کی ثمر بہشت ہے، چوسا جس کو کہ پھر اس کی خاص صورت ہے۔ بہرحال دوسرے باطنی ہے، باطنی میں سب سے پہلی چیز ہے تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے قبول کرو بغیر کسی شکوے اور شکایت۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو چیز بھی مصیبت تم پر آئی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آئی ہے، اللہ نے سینکشن کیا، اوکے لیٹ اٹ ہیپن۔ کوئی ابو جہل کسی صحابی کو نہیں مار سکتا تھا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو، کوئی ابو جہل سمیہ اور یاسر کو قتل نہیں کر سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب تک کہ اس نے رب نہ ہوتا، اس نے رب نہ ہوتا تو ہاتھ شک ہو جاتا، ہاتھ اٹھتا ہی نہ وہ گھوڑا مارنے کے لیے۔ اب جو اللہ کی طرف سے آئے اسے من جانب اللہ سمجھ کر صبر و استقامت اور ہر اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، راضی برضا۔ اس کے بڑے اونچے مقامات ہیں، وہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے
ارے تم کون ہوتے ہو؟ تم اللہ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ؟ ہو رہی ہو رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ ہو رہی ہو؟ یہ بڑا عارفانہ شعر ہے اکبر الآبادی کا، اگرچہ وہ مشہور تو ہے مزاحیہ شاعری کے لیے، لیکن ان کے بہت صوفیانہ اشعار بھی۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ یہ رضائے رب، راضی و رضائے رب، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح ہے، اللہ ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم حاضر ہیں، جو تیرا جو بھی فیصلہ ہے دل سے قبول۔ اسی کا ایک حصہ تفویض الامر الی، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہے، اندر کی نفسیاتی کیفیت۔ تفویض الامر الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میں کاہے کو چنتا کروں، کاہے کو تشویش میں مبتلا ہو جاؤں، کاہے کو؟ میرا رب جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میں دعا بھی کیا کروں تو جانتا ہے۔ میں نے باہر آپ کو بتایا ہے، ایک مقام پر آ کر ایمان کے ایک درجے میں دعا ختم ہو جاتی ہے، دعا رہ جاتی ہے صرف اے اللہ ہدایت میں اور اضافہ کر، اے اللہ علم میں اور اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے اللہ استقامت عطا فرما، دعا ہی رہ جائے۔ یہ دے دے، اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، پڑھا رہے ہو، تمہیں کیا پتا یہ شے تمہارے حق میں اچھی بھی ہے کہ نہیں؟ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، تمہیں کیا پتا، اور کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، حوالے کرو نا بھائی، اللہ جو تیرا فیصلہ۔ یہ بات نہیں سمجھ آتی، اسی لیے ایک شعر ہے بہت پیارا، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز خود میرے معاملے کی فکر کر رہا ہے۔ ہم پڑھ چکے پچھلی حدیث میں، جب میرا بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں، چکے کہ نہیں؟ آپ اللہ کے کام میں لگ جائیے، اللہ آپ کے کام پورے کرے گا۔ آپ تلمنگ لگا دیجیے اللہ کے دین کے لیے، He will take care of all your affairs۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ جب میں اپنے معاملات میں خود غور فکر کا نتیجہ نکالتا ہوں تو وہ الٹا پڑتا، آزار ہو جاتا ہے، میرے لیے باعث سے تکلیف ہو جاتا، تو کیوں نہ اس کے حوالے کر دوں، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اسی بات کی ثمرات میں سے توکل علی اللہ، کسی ذریعے پر، مادی پر، کسی سبب پر کوئی اعتماد اور توکل نہ رہے سوائے اللہ کی، مسبب الاسباب۔ وہ جو حضور کو بھی کہہ دیا گیا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، دیکھیے پھر کبھی نہ کہہ دیجیے گا کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا، الا یشاء اللہ، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے، اللہ نے چاہا تو میرا ارادہ ہے۔ گاڑی میں نے تیار کر رکھی ہے، اس کی سروس بھی ہو گئی ہے، ٹیوننگ بھی ہو گئی ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھری ہوئی ہے، بس صبح میں اٹھوں گا چل دوں گا۔ بھول گئے وہ کہ تمہارے اس ارادے کے درمیان اور بالفعل کسی کام کے ہونے کے درمیان there is many a slip between the cup and the lip۔ حضور سے یہی ہوا تھا نا کہ یہودیوں کے سکھانے پر 3 سوال کیے مکے والوں نے، ان کا جواب حضور نے فرمایا کل دے دوں گا، روزانہ تو آتے ہیں جبرائیل، پوچھ لوں گا دے دوں گا، تو نہیں آئے۔ اب تالیاں پٹ رہی، بس رہ گئے، سارے دعوے ختم ہو گئے، کہاں ہے جواب؟ غالباً 3 دن کے بعد جبرائیل آئے اور جوابات لے کر آئے، لیکن ساتھ یہ آیت بھی آ گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔
آئندہ کبھی نہ کہیے گا کسی چیز کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا، الا انشاءاللہ۔ تو اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قوت و صلاحیت و ذہانت و فطانت پر ہو، نہ مادی اسباب و وسائل پر۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادی وسائل و ذرائع جو استعمال کرو بھرپور طور پر، علاج کراؤ، سنت ہے، لیکن یہ نہ سمجھو اس علاج سے شفا ہوگی، شفا اللہ دے۔ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے، اب تو ہمارا حال بدل گیا، بہت کلچر تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو دوائی پلاتی تھی تو کہتی کیا تھی؟ اللہ شافی، اللہ کافی۔ شافی تو اللہ، وہ کافی ہے۔ یہ تو سنت ہے، علاج کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس حد تک ہو جانا، ایسے درپے ہو جانا علاج کے، لاکھوں کا روپے خرچ کر کے انگلستان جا رہے ہیں، لاکھوں کا روپے خرچ کر، ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ان کا دھندا چل رہا، یہ نہیں، اور اس کے لیے اپنا جو ہے سب کچھ بیچ باچ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نہیں۔ جس حد تک آپ کے پاس مناسب ہے، جو ذرائع ہیں، علاج کرائیے، لیکن شفا تو اللہ کیا، اللہ شافی، اللہ کافی۔ اسی میں اب تین چیزیں اور شامل کر دی: محبت، الذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ، اور پھر اس میں بریکٹ کیا گیا رسول کو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم التی، وہ تم نے مال جمع کیے ہیں، اور تمہارے مکانات، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں یا شوہر، وَمَالَكُمُ الَّذِي اقْتَرَفْتُمُوهَا، جنہیں تم نے جمع کیا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کا کہ کساد کا اندیشہ رہتا ہے تم بندہ نہ ہو جائے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے بڑے پسند ہیں تمہیں۔ اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، بیٹھو، انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ تو محبت اللہ کی شدید ترین، اور اس محبت میں پھر اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے لیے جہاد کی محبت۔ یہ محبت جو ہے وہ صرف حمد کے ترانوں میں اور نعت کے لہک لہک کے پڑھنے میں نہیں ہے۔ اس محبت کے ساتھ دوسرا پہلو ہوتا ہے حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا دین اور پامال ہے، اور میں اپنے دھندوں میں لگا ہوں، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن، ایکسلنس ہو رہی ہے پروفیشن کے اندر۔ خدا کے بندے، اللہ کے دین کو دیکھ، وہ پامال ہے، حمیت کہاں گئی؟ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے گئی۔ اسی میں وہ حدیث آتی ہے، اور اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا بأہلہا، اللہ نے وحی سے حکم دیا جبرائیل کو، فلاں اور فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور فرماتے اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی۔ اس کے تقوی اور زہد کا آپ اندازہ کیجیے۔ گواہی دینے والا جبرائیل ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے یا کرائے کا گواہ نہیں ہے۔ کہاں دے رہا گواہی؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن فرمایا قال فقال اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط، اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے بدلا نہیں، میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہیں، میرے حدود پامال ہوتے رہے، اور یہ اللہ اللہ اللہ، اپنا مراقبہ، اپنا چلہ، اپنے اذکار انہی میں لگا، بس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میری سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ حمیت اور نصرت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ،
اہل ایمان اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار۔ اللہ ضعیف نہیں ہے، القوی ہے۔ دوبارہ امتحان ہے کہ اس کا دین جو پامال ہے اسے کھڑا کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہو یا نہیں لگاتے۔ بس کھڑا کر دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس میں تن من لگا دینا تو تمہارے بس میں ہے نا، بس یہ کامیابی ہے۔ کتنے نبی چلے گئے، ان کے ہاتھوں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انقلاب نہیں برپا ہوا، معدود چند لوگوں نے مانا، باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ حضور کے دستے مبارک سے انقلاب آیا، نظام آیا، کھڑا ہو گیا نظام۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے سب سے بڑا حضور پر، تکمیل رسالت۔ یہ ہے نصرت اللہ کی اور اس کے رسول کی، تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے مددگار اس کے اور اس کے رسول کی۔ یہ ہے ولایت کا تعلق۔ اب اس ایسے ولی کے خلاف جو بھی بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے، یہ تو مروت کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی حمایت میں لگا ہوا ہے تو اس کے دشمن جو اللہ کے دشمن ہو گئے۔ فقط آذنتہ بالحرب، اگرچہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آنے واحد میں ختم کر دیے جائیں۔ یہ نہیں ہوا مکے میں کہ جیسے ابو جہل نے حضور پر زیادتیاں شروع کی فوراً ختم کر دیا گیا، نہیں، اللہ کی اپنی سنت ہے۔ وہ اہل ایمان کو بھی پہلے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، امتحانات، اور امتحان کافروں کے ہاتھ میں آئیں گے نا۔ اگر کافر اول دن ختم ہو جاتے تو امتحان کہاں سے آتا؟ کس کے ہاتھوں آتا؟ آزمائش کس کے ہاتھوں آتا؟ وہ تو آزمائش جب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کون کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا تھا کہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیں، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ کر دے گا۔ یہ ہے سچے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، عہد نبھایا، اور یہ ہیں جھوٹے جنہوں نے وعدے کیے تھے جھوٹے۔ تو یہ بات جو ہے فطری ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ یہ تو ہے پہلا حصہ، اور اس میں ہمارا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ یہ تو چھوٹا حصہ تھا۔ اب جو خطرناک موضوع ہے وہ اگلا ہے، اس میں ایک بہت عظیم مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقرب الی اللہ کے دو مراحل بیان کیے اس میں۔ فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تقرب جو ہے باب تفاعل ہے، محنت سے کوئی کام کرنا، کوئی چیز حاصل کرنا محنت کے ساتھ، تقرب، تعلم، علم حاصل کرنا محنت کے ساتھ، مسلسل پہم جد و جہد کے ساتھ۔ من تقرب الی عبدی، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے ان میں مجھے محبوب ترین وہ ہیں کہ جو میں نے اس پر فرض کر دی۔ اس کے برعکس وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نہیں ہوتا یہ کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر رہا ہو نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ایک مقام آ جاتا حتی احبہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا، فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا ہوشیار کے رہبر دبے تیغست قدم را، ہوشیار ہو جائیے۔ اب ایسا پل صراط کا مقام آ گیا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو معاملہ خراب ہو جائے، اللہ بندے کا کان بن جاتا، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ،
کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سمجھے گا؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ اب ان دونوں میں بلند تر کون سا مقام ہے؟ دیکھیے یہاں بھی وہی بات آئے گی، میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ، جہاد کے 3 مراحل ہیں: نفس کے خلاف جہاد، باطل نظریات کے خلاف جہاد، اور نظام باطل کے خلاف جہاد۔ سب سے اونچا کون سا ہے؟ نظام باطل کے خلاف جہاد۔ اہم ترین کون سا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد۔ ای الجہاد افضل، افضل ترین جہاد وہ ہے نچلا والا، پہلی منزل، اس لیے کہ پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی۔ اسی طرح یہاں پر بھی وہی، اب اس کو فوری کنٹراسٹ کہیے، تضاد نہیں، لیکن یہ کہ فوری طور پر ایک کنٹراسٹ تھا سامنے آتا۔ سب سے محبوب تو ہے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا، محبوب وہ ہے، سب سے بلند یہ ہے۔ اب اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سے تقرب کے معنی کیا ہے؟ کیا اللہ کہیں دور ہے؟ وہ سیڑھی چڑھ کے جانا پڑے گا اس کو؟ یہ تو نہیں ہے، وہ تو میں نے آیت آپ کو سنا دی، سورہ قاف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، ہمیں معلوم ہے اس کا نفس اندر سے کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، یہ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، we know it، ہم ہی نے بنایا نا، وہ ساری خواہشات ہم نے رکھی اس نفس کے اندر، وہ سارے اینیمل انسٹنکٹس ہم ہی نے رکھے ہیں نا اس کے اندر، we know it۔ کیا گھڑی ساز کو پتہ نہ ہوگا گھڑی میں کون سے پردے ہیں؟ لیکن یہ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس سے قریب تر ہیں اس کی رگِ جان سے بھی، سب سے بڑی جو رگ، اللہ تو اتنا قریب ہے، پھر تقرب کی کیا بات؟ یہ بات غور طلب ہے، اللہ قریب ہے، ہم دور ہیں۔ بہت پیارے اشعار ہیں: کرا جوئی چڑھا کر پیچ تابی، کہ اون پیداست تو زیر نقابی۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو بھائی آ کر یہاں جنگل کی گپھاؤں میں اور غاروں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ پیچ و تاب کیا ہے تمہارے اندر؟ یہ فلسفہ اور یہ عقل اور اس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، یہ پیچ و تاب۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، یہ پیچ و تاب۔ اقبال نے اس حرف پیچا پیچ کہا ہے، فلسفہ، منطق۔ کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کرا کہرا چرا چہرا، یہ فارسی میں اس طرح شعری ضرورت کے تحت یوں بنتے ہیں الفاظ کہ تو پیدا، کہ او پیداست تو زیر نقاب، وہ تو سامنے ہے، ظاہر ہے، پردہ تو تمہاری آنکھ پہ پڑا ہوا ہے، زیر نقاب تو تم ہو۔ یہی وجہ ہے جنہیں عام طور پہ داتا بخش کیا دیا جاتا ہے، شیخ عثمان بن علی الجلابی ثم حجویری ثم لاہوری، ان کی کتاب یہ تصوف کی بالکل ابتدائی کتابوں میں سے، کشف المحجوب، بالکل ابتدائی، امہات الکتب میں سے تصوف، نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ حجاب میں ہم آئے ہوئے ہیں، وہ تو ہے، ہر جگہ ہے، وہ معکم ہے نہ معکم، تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ پھر بڑا خطرناک مسئلہ، اس پہ بڑی بحثیں، کیا اللہ یہاں ہے؟ وہ تو کہہ رہا جہاں بھی تم ہوتے ہو میں ہوتا ہوں۔ اب اس میں ایک تعبیر کی گئی، صفاتی طور پر ہوتا ہے،
کہ وہ ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، وہ کہیں دور بیٹھا ہوا، یہ ایک خاص تصور ہے جو اکثر کم سے کم جو بھی ذہن و فکر کی کوئی اونچی سطح رکھتے ہوں وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کسی جگہ پر محدود ہے؟ نہیں۔ کیسے ہمارے ساتھ نہیں جانتے؟ اس میں یہ ہے اصل میں جو بچانے والا راستہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں؟ کیا اسے بھی دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت سے جانور ہمیں معلوم ہے جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، اللہ کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے۔ وہ سنتا ہے، یہ جانتے ہیں ہم، کیسے سنتا آپ نہیں جانتے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کیسے کی کھود قرآن میں جب پڑھے تو وحدت الوجود نکل آیا، وحدت الشہود نکل آیا، وہ فلسفے بڑے بڑے نکل آئے، وہ عقل و خرد کی بڑی اونچی منزلوں پر جا کر آدمی کی کچھ سمجھ میں تو آ سکتے ہیں، ورنہ اسی میں کفر ہے۔ اس کا ہر چیز اللہ ہے، اس کا مطلب اس میں سے وہی پھر ہماؤس نکل آیا۔ یہ سارے فلسفے انسانوں نے اسی سوچ میں تو نکالے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہوشدار کے رہ بردم تیغست قدم راہ، تو اس اعتبار سے تقرب کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی طرف باطنی طور پر بڑھنا، اور بڑھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی اندر۔ وہ جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے شعر عبد القادر بیدل کا، ستم است گر ہوست کشد کے بسیر سر و تمن درا، تجھے اونچا کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش نفس تمہیں کہے چلو بھائی ذرا باغ میں جا کے دیکھو، سر و سمن کی سیر کرو، دیکھو کیسے اچھے اچھے پھول ہیں، کیسا سبزہ ہے۔ ارے تم خود گنچے سے کم دمکتے ہوئے نہیں ہو، تم تو اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہو۔ ذرا کبھی اپنے دل کے دروازے کھولو، اندر کا جو باغ ہے کبھی اس میں داخل ہو کر سیر کرو، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو وہ تو ہے، وہ کہیں دور نہیں ہے، تم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ تمہاری ساری توجہ جو ہے دنیا کی طرف ہے، تمہاری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، تمہاری ساری سوچ بچار دنیا کے لیے، تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا تک اتر آتا ہے، کیسے اتر آتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ قیامت کے دن اللہ اس زمین پر نزول فرمائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میدان قیامت اسی زمین پر ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوں گے، اللہ آئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے اور وہ قبول فرمائے گا۔ پھر وہ عدالت خداوندی لگے گی، حساب کتاب کیسے ہم نہیں جانتے۔ اس اعتبار سے تم اصل میں اپنے باطن میں جھانکو۔ باطن میں کیا ہے؟ اب وہ بات جڑ جائے گی، وہ جو شروع کی بات تھی، دل کی گہرائیوں میں روح ہے، اور روح اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ روح کی طرف توجہ نہیں تمہاری، تمہارا سارا توجہ ہے وہ جسد مادی کی طرف ہے، اس کے تقاضوں کی طرف ہے، اس کی ضروریات کی طرف ہے، اسی میں مصروف ہے۔ روح کی طرف متوجہ ہو کر انسان تقرب حاصل کرتا ہے کہ او پیداست تو زیر نقابی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے ظاہر ہستی تو اسی کی ہے، ہاں سب سے مخفی بھی وہی ہے، اس کی ذات کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ کیسے دیکھتا ہے تم نہیں جان سکتے، اس کا ہاتھ ہے ید اللہ، لیکن اپنے ہاتھ پر قیاس نہ کر بیٹھ۔ اس کی کوئی تجلی ہے جسے کہا گیا ہے کہ اس کی ران کھولی جائے گی، یوم یکشف عن ساق، اس کو کیا ہو اسی وقت پتہ چلے گا۔ آج ہم یہاں اس میں بحث کریں گے
تو ہم